شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے۔ اس دن نہ آسمان ہوں گے نہ بادل ہوں گے جو سایہ کر سکیں، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، اللہ اکبر، کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جو عرش کے سائے میں ہوگا وہ چین سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ عرش کے سائے میں 3 لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، میرے طریقہ کار کو اختیار کرے، تیسرا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے کوئی پریشان ہو اور ہم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہوں تو کاش ہمیں اس کی پریشانی دور کرنے والا بنائے، سنتیں اپنانے والا بنائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے کہ یا آمین۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے۔ دعا مانگتے مانگتے انہوں نے اللہ پاک کو یوں پکارا، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ ان کی پکار سن کر ابو جہل کافر نے اپنی بے وقوفی اور جہالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ان کا صحابی 2 خداؤں کو پکار رہا ہے، ایک اللہ اور ایک رحمان، 2 خداؤں کو پکار رہا ہے۔ تو ابو جہل چونکہ جاہلوں کا باپ تھا، ابو جہل کا مطلب یہ ہوتا ہے جاہلوں کا سردار، اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن اس کی جہالت اور اس کی بے وقوفی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا۔ ابو جہل، آج دنیا اس کا نام نہیں جانتی، ابو جہل کے نام سے سب اس کو پکارتے ہیں، حالانکہ اس کا نام تھا عمر بن ہشام، عمر نام تھا اس کا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو ابو جہل کہا، جاہلوں کا سردار، حالانکہ یہ، لیکن چونکہ اس طرح کی باتیں اس سے ہوتی تو آپ نے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا۔ اب وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام سے پکار رہے تھے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اس سے پتہ چلا ہمیں بھی اللہ پاک کو اس طرح یاد کرنا چاہیے اس کے صفاتی نام سے، یا اللہ یا رحمان، یا حنان یا منان، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ تو ایک خدا کے قائل ہیں، اور یہ ان کا کلمہ پڑھنے والا کسی دوسرے خدا کا نام لے رہا ہے، ایک ہے اللہ اور ایک ہے رحمان، یہ کون ہے؟ تو ابو جہل کی اس بے وقوفی اور جہالت کے رد میں اللہ پاک نے پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ اور فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ہی کے بہت پیارے نام ہیں جس کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں، پاکیزہ نام، خوبصورت نام، اچھے نام، اسماء الحسنہ، اس کا مطلب ہے پاکیزہ نام، اچھے نام، اور یہ کس کے ہیں؟ اللہ پاک کے۔ اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات جسے پکارا جاتا ہے، یعنی سچا خدا، حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، البتہ رحمان، رحیم، کریم، غفار، ستار، یہ سب اسی ذات کے کئی نام ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ذاتی نام اور ایک ہوتے ہیں صفاتی نام۔ تو اللہ یہ اس ذات کا ذاتی نام ہے، اور رحمان، رحیم، کریم، غفور، ستار، وہاب یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یہ اس کی صفات ہیں کہ وہ کرم فرمانے والا ہے تو کریم ہوا، وہ عطا فرمانے والا ہے تو وہاب ہوا، وہ گناہوں کو اور عیبوں کو چھپانے والا ہے تو ستار ہوا، وہ غفار مغفرت کرنے والا ہے تو غفار ہوا، وہ رزق دینے والا ہے تو رزاق ہوا۔ یہ اس کے صفاتی نام ہے، اور ذاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے لفظ اللہ، اسم جلالت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پاکیزہ ناموں سے پکارنے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے کئی پاکیزہ نام ہیں، اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، تو ان کے ذریعے ان کو یاد کرو، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو کہ ہر نام کی اپنی برکت ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو یا سلامو کہہ کے پکارو،
اگر مغفرت چاہتے ہو تو یا غفار کی کثرت کرو، اور اگر عافیت چاہتے ہو اور کرم چاہتے ہو تو یا کریموں کی کثرت کرو۔ اللہ کا جو نام پکارو گے اس نام کی برکت اللہ اسی طرح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسرین میں سب سے اعلیٰ مقام ہے ان کا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور بہت ہی اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسماء حسنہ یعنی اچھے نام صرف اور صرف اللہ پاک کے ہیں۔ اچھے نام صرف اور صرف اللہ پاک کے ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ جس کسی کا نام بھی اچھا ہے وہ اللہ کی عطا سے، وہ اللہ کی عطا سے اور اس کے احسان ہی سے اچھا ہے۔ پھر اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب اچھے ہی ہیں۔ کوئی بھی برا نام، کوئی بھی برے معنی والا نام اللہ پاک کا نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ ناموں کو اسماء حسنہ یعنی حسن والے اچھے نام فرمایا۔ اس میں ہمارے سیکھنے کا ایک مدنی پھول یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھیں، خوبصورت نام رکھا کریں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ پاک کے پاکیزہ حسن والے نام ہیں تو اب تم بھی اپنے نام اچھے اچھے حسن والے رکھا کرو۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھیں؟ کیسے رکھیں گے؟ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہوگا کہ تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر اور اولیاء کے ناموں پر رکھو، تو ہم یوں اچھے اچھے نام رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ اللہ پاک کے نام خوبصورت ہیں، اور خوبصورت ایسے ہیں کہ اس کے معنی اچھے ہیں، حسن والے ہیں، اچھے نام ہیں۔ تو اپنے نام بھی اچھے رکھو، حسن والے رکھو۔ اور اپنے نام اچھے رکھنا، حسن والے رکھنا یہ کیسے ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر اور اولیاء کے ناموں پر رکھیں۔ نبیوں کے نام بھی اللہ ہی نے رکھیں، اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور ان کے ناموں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں حدیث ہے سرکار کی، میں زمین میں محمد ہوں، آسمانوں میں احمد ہوں۔ تو اللہ نے جن کے نام رکھے ان کے ناموں کی کیسی برکتیں ہوں گی، اس کی کیا برکت ہوگی۔ تو ہم انبیاء کرام کے ناموں پر اور صحابہ کرام کے ناموں پر، اور صحابہ کرام کے نام وہ ہیں کہ جن کو سن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اور بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو نام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمایا۔ اور کئی ایسے نام تھے صحابہ کرام کے جن کو سرکار نے چینج فرمایا، تبدیل کر دیا۔ تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے کے لیے ماں باپ کی طرف سے اس کے لیے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ بچے کے لیے والدین کی طرف سے پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اب اچھا نام ہم کیسے رکھتے ہیں؟ اور فلاں فلم ایکٹر کا نام ہے نا وہ رکھ دو، وہ ڈرامے میں جو آتا ہے نا اس کا نام بڑا زبردست ہے، یونیک ہے ہی نہیں کسی کا، وہ رکھ دو۔ ہم نئے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور اس کا معنی اگر دیکھے تو اتنا بھونڈا ہوتا ہے اور عجیب و غریب معنی ہوتا ہے۔ اولاً تو معنی کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر جاتا بھی ہے تو گوگل پہ رکھو۔ اب گوگل کوئی مستند تھوڑی ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں، جس کا کوئی معنی نہیں ہے نا وہاں پر آپ کو گوگل بتائے گا جنت کا محل، جنت کی نعمت، تو جنت کا درخت، تو جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اس کا یہ معنی آ جاتا ہے بھائی جنت کا درخت، جنت کا محل۔ اور اگر لڑکی کا معنی ہو تو وہ جنت کی حور، تو جنت کی خوشبو، تو جنت کا پھول۔ یہ کوئی ذرائع نہیں ہے معنی پہچاننے کے۔ آپ علماء کرام کے پاس جائیں، اگر آپ نے کوئی اپنے بچے کے لیے نام سوچا ہے تو آپ اس کی تصدیق کروائیں، وہ نام یا تو عربی میں ہوگا یا فارسی میں ہوگا یا اردو میں ہوگا۔ تو ہماری اتنی رسائی نہیں ہے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم وہ معنی اس نام کا مطلب جان کر اپنے بچے کا نام رکھ لیں۔ تو درست طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے نام تجویز کیا ہے وہ علماء کرام سے تصدیق کروا لیں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ایک اسلامی بھائی میرے پاس اللہ کا شکر انہوں نے پوچھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کا نام جہیم رکھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے اسلامی نام کا ان کو بخار تو ہوتا ہے کہ ہم اسلامی نام رکھیں گے کیسے؟ قرآن پاک میں جو آیا نا وہ رکھیں گے۔ اب وہ قرآن پاک میں انہوں نے پڑھا ہوگا جہیم، انہوں نے پوچھا یہ جہیم نام مجھے بڑا پیارا لگ رہا، کسی کا ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ جہیم کا مطلب ہے جہنم، تو آپ جہیم نام کیسے رکھو گے؟ یہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا، نہیں پوچھتے تو ہو سکتا ہے رکھ دیتے وہ۔ تو یوں آپ چیک کروائیں علماء کرام کو اپنے بچوں کے نام
اور بڑی پیاری پیاری کتابیں ہیں. دعوت اسلامی کی ایک بڑی مستند ترین کتاب ہے جس میں مستند نام ہے اور ان کے معنی کے ساتھ نام رکھنے کے احکام. کیا نام ہے کتاب کا؟ میرے سے جو پوچھتا میں یہ کتاب ان کو سینڈ کر دیتا ہوں، بھائی اس میں سے دیکھ لو. یہ مستند کتاب ہے، علماء کرام کی تیار کردہ ہے، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے یہ ملتی ہے. نام رکھنے کے احکام، اس میں کئی نام ہیں. وہ سارے نام یا تو انبیاء کرام پر ہیں، صحابہ کرام پر ہیں، صحابیات پر ہیں، اولیاء پر ہیں، تابعین پر ہیں، تابعات پر ہیں. تو اپنے بچوں کے نام ہم اچھی شخصیت جو ہمارے اسلامک ہیرو ہیں، جو اسلامی جو پرسنالٹی ہیں، ان کے نام پر رکھیں گے تو نام کا اثر بچے پر ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے. تو ہم صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنا نام رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. آپ روایت سنیں، آپ کو مزہ آ جائے گا. چنانچہ امام حسن بصری روایت کرتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روز قیامت محمد نام کے ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور حضور نے فرمایا کہ میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو. تو فرمایا کہ محمد نام کا ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک اسے فرمائے گا، اے بندے تیرا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، اس کے باوجود تو گناہ کرتا رہا، کیا تجھے شرم نہ آئی؟ یہ سن کر وہ شخص شرم سے سر جھکا لے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کہے گا، اے اللہ پاک میں نے گناہ کیے. اب اللہ پاک جبریل امین سے فرمائے گا، جبریل میرے بندے کا ہاتھ پکڑو اور اسے جنت میں لے جاؤ، کیونکہ محمد نام والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، یہ میرے محبوب کا نام ہے. تو اس لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بچے کا اصلی نام محمد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی اللہ آپ کو بیٹا دے یا کسی کی آپ کی بیٹیوں میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے، آپ کے پوتے نواسے پیدا ہوں تو بچے کا اصل نام رکھیں محمد، تاکہ اس کو یہ فضیلت ملے. حدیثوں میں آیا محمد نام رکھنے کے فضائل ہیں. پکارنے کے لیے کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، خالد، زاہد، زید، حارث، جس کا اچھا معنی بنتا ہو یا صحابہ کرام کے نام پر ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر. اس نام پر آپ اپنے بچوں کا نام رکھیں. اصل نام کیا ہو؟ محمد. شناختی کارڈ پہ بھی بھلے آپ وہ نام لکھوائیں جو آپ پکارتے ہیں، لیکن آپ بچے کا اصل نام رکھیں اور کہیں کہ بھائی اس کا اصل نام ہے محمد، پکارنے کے لیے اس کا نام یہ. تو جب آپ اصل نام اس کا محمد رکھ دیں گے تو اب اس کی فضیلتیں ملیں گی. فرمایا کہ محمد اور احمد نام کا بچہ جس دسترخوان پر بیٹھتا اللہ اس میں برکت عطا فرماتا. اور عبداللہ، لفظ اللہ کے ساتھ عبد کی اضافت ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک کا نام اگر بچے کو اللہ پاک کے ناموں پر نام رکھا جائے، جیسے رحمان، رحیم، کریم، یہ سب اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، تو اس سے پہلے عبد لگے گا، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن. تو جو اللہ کے خاص نام ہے نا، رحمان، لفظ اللہ، تو اس سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے، ورنہ یہ حرام ہے. سبحان، بعض لوگ سبحان نام رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے عبد السبحان، عبد لگانا ضروری ہے، ورنہ یہ ناجائز ہو جائے گا. صرف خالی رحمان بولنا درست نہیں ہے، سبحان بولنا درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا. اس سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے، عبد السبحان، عبد اللہ، عبد الرحمن. اور اللہ پاک کو اپنے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسند ہے. تو جب یہ نام رکھیں تو اس سے پہلے عبد کا اضافہ لازمی ہے. عبداللہ، اب لفظ اللہ تو نہیں بولیں گے، عبداللہ تو سب بولتے ہیں. عبد الرحمن میں لوگ مسئلہ کرتے ہیں، رحمان بھائی یار کیا کر رہے ہو، یہ ناجائز ہے. اس کو خالی رحمان بولنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو جب بندے کا نام ہوگا تو اس سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے. عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ورنہ آپ جتنی مرتبہ یہ خالی نام لیں گے رحمان تو یہ درست نہیں ہے، اس کو علماء نے ناجائز لکھا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، کچھ احادیث مبارکہ میں ہیں، کچھ فرشتوں کی پیشانیوں پر ہیں، کچھ لوح محفوظ میں، لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. لیکن بخاری شریف کی حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 99 نام جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، وہ قرآن پاک کے ہر نسخے میں موجود ہے. قرآن پاک کے شروع میں گتے پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام. تو وہ قرآن پاک کے شروع میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً ہر نسخے میں، ہر قرآن پاک کے شروع میں اللہ پاک کے صفاتی نام ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا آسان نسخہ عطا فرمایا، جو اس پر عمل کرے اس کے لیے آسان ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سنیں حدیث پاک،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء، بے شک اللہ کے 99 ایک کم 100 یہ نام ہے، اسماء 100 غیر واحد، ایک کم 100 یعنی 99 اللہ پاک کے نام ہیں، من احصاها جس نے انہیں یاد کر لیا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ یاد کریں گے؟ جنت میں تو سب نے جانا ہے، جائیں گے نا جنت میں۔ علماء فرماتے ہیں وہ کوئی نیکی نہ چھوڑیں، کیا پتا اس نیکی میں نجات ہو، اس نیکی کو اختیار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی وہ نیکی قبول فرمائی اور اس کو جنت میں بھیج دیا۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے مکھی ان کے انک پر سیاہی پر بیٹھی، انہوں نے اپنا قلم روک دیا کہ یہ پیٹ بھر لے تو میں قلم چلاؤں۔ اللہ کو ان کی وہ ادا پسند آئی، اللہ نے بخش دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمان رحیم ہے، لیکن وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی معمولی بات پہ بھی پکڑ فرماتا ہے۔ ایک شخص نے بغیر مالک کی اجازت کے اس کے ایک تنکے سے خلال کر لیا، اللہ نے اس بندے کو جنت میں جانے سے روک دیا کہ تو نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا تنکا کیوں لیا، مالک کی اجازت کے بغیر تنکا کیوں لیا؟ ہم تو مالک کی اجازت کے بغیر چپلے پہن کے چلے جاتے ہیں، تنکا تو معمولی شے، ہم تو بابا چپلے پہن کے چلے جاتے ہیں، وہ مالک بیچارہ گھوم رہا ہوتا ہے میری چپلے کہاں، پتہ چلا بندہ واش روم سے نکل رہا ہے تو شکر ہے مل گئی۔ بعض تو ایسے چلے گا بھائی چپلے پہن کے، اب وہ جس کی گم ہوئی ہے نا وہ بھی بھائی شیر پہ سوا شیر، وہ کسی دوسرے کی پہن کے چلا گیا، میری گم ہوئی تو میں کسی اور کی پہن جاؤں گا، وہ تیسرا شخص پریشان ہے بیچارہ، اب وہ شریف ہوگا تو وہ ننگے پاؤں جائے گا ورنہ وہ بھی کسی کی لے جائے گا۔ تو یوں چین چلتی ہے بسا اوقات، تو یہ ناجائز ہے بھائی، آپ کی چپل چلی گئی تو آپ دوسرے غریب کی کیوں لے کے جا رہے ہو؟ صبر کرو، یہ صبر کرنے کا موقع ہے نا، صبر کریں، پریشانی مصیبت آ گئی چپل چلی گئی تو آپ صبر کرو، یہ تھوڑی کہ کسی دوسرے کی کوئی نہیں دیکھ رہا لے کے چل دو، یہ ناجائز ہے۔ اس میں اور اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ جو پہلے چپل لے کر گیا آپ نے بھی وہی کام کیا، تو مالک کی اجازت کے بغیر تنکا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے سے روک دیا۔ اب ہم تو پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، برابر والے کا موبائل لے لیا، گھس گیا اس کی گیلری کے اندر، اس کے گھر والوں کی بھی تصویریں نہ جانے کیا کیا ہیں، تو کسی کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بغیر اجازت کے تو کسی کا خط پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت کے کسی کی بات سننے، دو بندے بات کر رہے ہوں تو تیسرے بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہو۔ ہمارے تعویذات عطاریہ جو یہاں پر اسٹال لگتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، اس پہ بینر پہ لکھا ہوا ہے پورا کہ کسی کی بات بغیر اجازت کے سننا، اس کا عذاب یہ ہے کہ کانوں میں کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ ایک تنکا بھی چلا جائے نا ہلکا سا تو انسان کو لگ پتہ جاتا ہے، اور قیامت کے دن سیسہ ڈالا جائے گا پگھلا کے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس عذاب کو کون سہ سکتا ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں۔ بندے کو اصل میں توجہ نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ اب کسی کے آپس میں پرائیویسی چل رہی ہے، وہ بیچارہ گھبرائے گا یار یہ کہاں سے آ گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی اگر بات کر رہا ہے، کوئی پرسنل بات کر رہا ہے تو آپ رک جائیں، قریب نہ جائیں۔ اسی طرح تعویذات عطاریہ جو لینے آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ درس ہے کہ اگر کوئی اپنا مسئلہ بتا رہا ہے تو آپ سن کے یوں نہیں کان لگا کے نہیں سنے کہ کیا بتا رہا بھائی مجھے بھی پتا چلے۔ اللہ کے بندے آپ اپنا مسئلہ بتاؤ، پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں، کسی کی بات نہ سنیں بغیر اجازت کے، کہ ہر ایک کی پرائیویسی ہے، وہ نہ جانے اس کے گھریلو کیا معاملات ہیں، وہ کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ہیں اور یہی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بہت تجسس، لوگوں کو تجسس ہوتا ہے، ٹوہ جس کو بولتے ہیں نا، ٹوہ میں لگے رہنا، اور عورتوں میں عادت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ٹوہ میں لگی رہتی ہیں، کسی کا ویک پوائنٹ ملے تو بس اب خاندان میں مشہور کر دو، ارے ان کے یہاں تو یہ ہوا، ارے اس کی تو طلاق ہو گئی، نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ اب ایسی بدگمانیاں ہوں گی، تہمتوں کے دروازے کھلیں گے، الامان والحفیظ، طلاق ہو گئی تو بھائی بس کرو، ایسی تہمتیں لگیں گی اس پر، نہ جانے بدکاری کی تہمتیں، تو یہ تہمتیں تو وہ تہمتیں، اس کا بیچاری کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی جو نیکیاں ہوں گی نا وہ اس کے پاس چلی جائیں گی۔ تہمت لگانے کی تو اتنی سزا ہے کہ اگر بندہ تہمت اپنی ثابت نہ کر سکا، کسی پاکیزہ عورت کو تہمت لگائی اور تہمت ثابت نہیں کر سکا تو 80 کوڑے لگیں گے، تہمت کی یہ سزا ہے۔ ہمارے تو بات بات پہ کسی کے بارے میں کمزور بات کر دی، اس کے گھر میں تو یہ معاملات ہیں، وہ آتا ہے یوں آتا ہے یوں آتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکو، اللہ نے ہمارے کتنے عیب چھپائے رکھے ہیں، وہ کھل گئے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی آنکھ میں آپ کو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ میں شہتیر، ایک بہت بڑا باز بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔
اسلام کی تعلیمات میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم. بندہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھے، اپنے آپ کو عاجزی والا سمجھے اور اپنے سے سامنے والے کو اچھا سمجھے کہ بھائی یہ مجھ سے اچھا ہے. جبھی اس کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ گناہوں سے بچے گا. اسماء حسنی، اللہ پاک کے وہ 99 نام جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بے شمار ہیں، لیکن احادیث میں وہ 99 ناموں کا تذکرہ ہے جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا، بلکہ اول ہی سے وہ جنت میں جائے گا بغیر کسی انتظار کے. اور صرف یاد نہیں کرنا بلکہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روزانہ ان کا ورد کرے، روزانہ ان کا ورد کرے، دنیا و آخرت کی برکتیں اس کا پاؤں چومیں گی، دنیا اور آخرت کی برکتیں اس کو ملیں گی جو اللہ پاک کے ناموں کو یاد کر لے اور اس کا ورد کرے. سبحان اللہ. تو آپ کی آسانی کے لیے چونکہ یہ موضوع نکلا تو غالباً ادھر اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے، دیکھیں آپ لکھے ہوئے، یہ بڑا آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں. آپ روزانہ نماز پڑھنے آتے ہیں یہاں پر، بعض تو روزانہ کے نمازی ہوں گے نا، بعض جمعے کے جمعے آتے ہوں گے، بعض عید پر آتے ہوں گے، بعض رمضانوں میں آتے ہوں گے. تو بہرحال اگر آپ نے یہ یاد کرنا ہے تو آپ روزانہ نماز پڑھنے آئیں اور روزانہ 2 اسما یاد کریں، 2 اسما روزانہ آپ یاد کریں اور پھر یہاں سے دہراتے ہوئے جائیں، دہراتے ہوئے آئے. اگلی نماز میں آئے تو 2 یاد کر لیں، یا اگلے دن آئے تو 2 یاد کر لیں. یوں 2 کر کے اللہ نے چاہا تو 99 نام آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور پھر ان کی روزانہ کثرت کریں، دین و دنیا کی وہ برکتیں ملیں گی اللہ نے چاہا. آپ بس سوچیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یاد کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے، اس کا ورد رکھے، مرے گا تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. تو یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے، آسان سا نسخہ ہے. یہ نام ماشاءاللہ ہماری مسجد میں سجے ہیں. اللہ سجانے والے کو، لگانے والے کو، اس میں حصہ ملانے والے کو بھی برکت عطا فرمائے. اور دیکھیں مسجد میں خرچہ کرنے کی، مسجد میں دینے کی کیسی برکت ہے. اب یہ جو یاد کرے گا یہ ثواب کس کو ملے گا؟ بابا جس نے دیا، جس نے اس میں حصہ ملایا، وہ کاریگر، لکھنے والا، لکھوانے والا، 1 روپیہ بھی جس نے اس میں لگایا ہوگا اس کی فضیلتیں اس کو بھی ملیں گی. جو یاد کرے گا، ورد کرے گا، ثواب اس کو ملا، اس سے ڈبل اس کو ملے گا جس نے یہ لگایا. اس لیے دل کھول کے مسجد میں دیا کریں، حسب استطاعت جو بھی ہو کچھ نہ کچھ دیا کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لگے گا ہمیشہ رہے گا. کیونکہ مسجد ایک دفعہ بن گئی تو قیامت تک کے لیے مسجد ہے. جب تک لگا رہے گا، سجا رہے گا، انشاءاللہ اس کا ثواب لگانے والے کو، دینے والے کو، لکھنے والے کو، لکھوانے والے کو، سب کو ملتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.